اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کتاب الآداب، ششٹاچار کا بیان، حیا کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دے، یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: انصاری اپنے جس بھائی کو سمجھا رہا تھا وہ شرم و حیا کا مورت تھا۔ ایسا شخص دنیاوی معاملات میں زیادہ تیز ترار نہیں ہوتا، کیونکہ حیا انسان کو غلط کاموں، دھوکہ، فریب دہی اور جال سازی وغیرہ سے روکتی ہے، اس لیے حیا کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ یہ صلاحیت اگرچہ فطری ہوتی ہے، یعنی پیدائشی طور پر بہت سے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، پھر ان کو مشق کے ذریعے ان کا رخ نیکیوں کی طرف موڑ دیا جائے تو شرم حیا کی کیفیت میں اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جو اسلام کا مقصد بھی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا بھلائی ہی لاتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، حیا تو سب خیر ہی خیر ہے، یعنی اس کا انجام بھلائی ہی بھلائی ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کو اللہ کی نافرمانی، برا کام کرنا اور دیگر برائیوں سے روکتی ہے، جس کا نتیجہ سماج کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ کے قریب بھی سرخرو رہے گا، اس لحاظ سے حیا میں یقیناً بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کچھ اوپر 70 یا کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں۔ راوی کو 60 یا 70 میں شک ہے۔ ان میں سب سے اہم لا الہ الا اللہ کا کہنا، یعنی قبول ایمان ہے، اور سب سے کم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری و مسلم۔ اماتہ کے معنی ہے دور کر دینا، ہٹا دینا، ازی، تکلیف دہ چیز جیسے پتھر، کانٹا، مٹی، راکھ، گندگی اور اسی قسم کی چیزیں۔ فائدہ: یہ حدیث گزر چکی ہے، یہاں اس کا ذکر سے یہ وضاحت مقصود ہے کہ ایمان کے درجات و مراتب ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے اور حصہ ہے، بلکہ اس کی بڑی اہم شاخ ہے، کیونکہ نفس انسانی کے سدھار اور مشق میں یہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔